مفتی صاحب، کیا کوئی کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، البتہ واش روم میں یا غسل کرتے ہوئے نہ کریں، کیونکہ واش روم میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک بے ادبی کی بات ہے۔ باقی کوئی بھی جائز کام ہو اس کو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ باعث برکت ہے۔ مفتی صاحب، مماتی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات اسی قبر میں برزخی قبر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، جو بہت زیادہ طاقتور حیات ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے اس کے قائل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر اگر سلام کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کا انکار کیا، لیکن وہ بہت ہی تھوڑے ہیں، اور وہ ہیں بھی متاخرین میں سے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ حیاتی مماتی، تو عقیدہ حیات النبی تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن بعض دفعہ دونوں طرف کچھ مبالغہ آرائیاں ہوتی ہیں، غلو ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان پھڈوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو ان پھڈوں میں پڑے ہیں نا، وہ دنیا اور آخرت سے بالکل ہی گئے، وہ کسی کام کے نہیں رہے وہ، اور اس میں ذاتی بغض کا عنصر زیادہ شامل ہو جاتا ہے دلائل کے مقابلے میں۔ جن مماتیوں سے میں ملا ہوں، جن کو مماتی کہا جاتا ہے، یعنی مماتی کہا ان کو جاتا ہے جو اس عقیدے کے قائل نہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے قائل نہیں ہے، زندگی کے قائل نہیں، ان کو مماتی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں جتنے مماتی دیکھے ہیں وہ تو سب قائل ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی قبر میں، جو کہ اسی مادی قبر کے اندر، یعنی اسی مادی قبر کا اس کا محل ہے لیکن وہ برزخی قبر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس حیات کا آپ کے جسد اطہر سے تعلق ہے۔ تعلق کس نوعیت کا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو میں جتنے بھی مماتیوں سے ملا ہوں وہ تو سب اسی عقیدے کے قائل ہیں، تو یہ پھڈا پتہ نہیں ہے کس بات کا۔ ہاں، کچھ ایسے ہیں جو بالکل حیات کے قائل نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو معاذ اللہ پتھر سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسے پتھر بے جان ہوتا ہے اس طرح، تو یہ تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ اور جو عام طور پر کے پی کے جو پنجپیری علماء ہیں، وہ ان سے براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں دونوں طرف سے کچھ مبالغہ آ رہی ہے، چند متشدد لوگوں کی طرف سے، یعنی دونوں طرف، چاہے وہ حیاتی کہلاتے ہوں یا مماتی کہلاتے ہوں، چند متشدد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ غلو کیا اس عقیدے میں، مخالفت میں یا حمایت میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہیں، جن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ حیاتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، مماتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بس آپ اتنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص نوعیت کی حیات دی ہے، جس کی پوری حقیقت کا ہم ادراک کر نہیں سکتے، اور وہ حیات تمام انسانوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے۔ بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں، پھر چاہے حیاتی کہلائیں مماتی کہلائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی صاحب، بیوی نے شوہر کی ناجائز حرکت دیکھی اور غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا، ماشاءاللہ، بعد میں اسے ندامت، اس نے شوہر سے معافی بھی مانگ لی، شوہر نے بھی معاف کر دیا، تو کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ ناجائز حرکت دیکھی تو شوہر کو بھی چاہیے اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ آپ نے بھی غلط کیا شوہر کو تھپڑ مار کے، آپ بھی توبہ استغفار کریں، اور شوہر نے اگر کچھ غلط کیا وہ بھی توبہ استغفار کرے۔ تو باقی یہ کہ شوہر کو تھپڑ مارنا بہت بری حرکت ہے، چاہے کتنا بھی غلط ہو، عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، یہ بالکل شریعت نے کیا حکم دیا؟ اگر شوہر کی طرف سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، وہ تو گھر چلانا اگر ہے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو اگر شوہر کراس کر رہا ہے تو پھر شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ بھائی اس سے علیحدگی لو۔ لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے، یا بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے، یا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عام فوجی کو اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ لازمی ہے عورت کے اوپر۔ میں بار بار اس کی ڈیٹیل میں جب جاتا ہوں تو ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنایا۔ نہیں بھائی، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا۔ تو ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے، ہم ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے۔
اسی طرح عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی. غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں جو لونڈی ہوتی تھی، غلام ہوتی تھیں، اور مرد بھی غلام ہوتے تھے. وہ دور ختم ہو گیا ہے. تو جنگوں میں جو قید ہو کے آتی تھی، اب بیوی جنگ میں تھوڑی قید ہو کے آئی ہے جو آپ اس کو غلام سمجھو گے. تو ماتحت ضرور ہے. جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے تو مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ نہ بھائی لونڈی بھی نہیں ہے لیکن ماتحت ضرور ہے. تو آپ جب کمپنی میں ہوتے ہیں تو مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں، تو غلام نہیں ہوتے. تو جب ماتحت ہیں تو پھر عورت کو شوہر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. مرتبوں کا فرق جو ہے نا، کسی کے درجات کا فرق اللہ نے یہ خود رکھا ہے. دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے. ایک ماتحت کو اپنے آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے، اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے، اولاد کے سامنے رسوا نہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کا نان نفقہ اٹھائے. تو یہ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. جواب میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چونکہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کو رکھ کے تھپیڑ لگا دیا تو، اور اس پہ لوگ بڑی کلیپنگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست. یہ زبردست نہیں ہے، یہ سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. شوہر کو چاہیے جو ناجائز حرکت اس نے کی ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کرے، اور بیوی نے جب شوہر سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو قصہ بھول جائیں. ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو پوری زندگی اسی پہ سوچتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے ایک طرح کی. بس غلطی ہو گئی، سوری ہو گیا، معافی ہو گئی، ختم، بھول جائیں اس کو. مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے. فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، اور اصول فقہ کہتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چینجیبل نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر قیامت تک ویسے ہی رہیں گے. تو یہ شریعت ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم دیا، یہ چینجیبل نہیں ہے. ہاں، جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے. اکراہ کے مسائل ہیں جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو کس حد تک شریعت آپ کو مجبوری میں کام کی اجازت دیتی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے نکالی جا چکی ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو خنزیر کھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، خنزیر تو اللہ نے حرام قرار دیا. بھائی جس اللہ نے حرام قرار دیا اسی نے مجبوری میں جائز قرار دیا ہے. تو ٹائم کے حساب سے وہ حکم اللہ نے خود ہی چینج کر دیا کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو بھائی خنزیر بھی کھا سکتے ہو. یہ اللہ نے ہی چینج کر دیا ہے. تو اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے ٹائم کے حساب سے، کہ لازم تو نہیں ہے. جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو خنزیر کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانا آپ پہ لازم ہے. نہیں کھائیں گے تو حرام موت مریں گے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اسلام میں. لیکن اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو آپ، یا آپ کافر بن جاؤ، آپ نہیں چھوڑتے نماز، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے، تو جان بچانا جو ہے یعنی اس موقع پر اس عمل کو خودکشی نہیں کہا جائے گا. ہاں، یہ کہا جائے گا کہ یار جان بچا لیتے آپ. اسی طرح کلمہ کفر، آپ نے کسی نے آپ پہ بندوق رکھی اور کہا کہ آپ نے کلمہ کفر کہنا ہے اپنی زبان سے، تو اگر آپ نہیں کہیں گے اور کوئی گولی مار دے گا آپ کو تو شہادت کا ثواب ملے گا. یہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کب حکم چینج ہوتا ہے یہ بھی شریعت ہمیں پہلے سے بتا چکی ہے. اب علماء پراپر وے میں چونکہ دین کے علم کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا ہے جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جائے گا، کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوگا. تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چینج ہوگا، لیکن وہ شریعت پہلے ہی کہہ چکی ہوتی ہے کہ ان حالات میں یہ آرڈر ہے، ان حالات میں یہ حکم ہے. تو وہ شریعت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہیے، کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. نبی کے A to Z تمام احکام پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کیسا بھی زمانہ ہو. لیکن خود نبی کی تعلیمات میں ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ حکم، فلاں وقت میں یہ حکم. تو یہی چیز تو ہے جو باقاعدہ فقہ میں پڑھی جاتی ہے، اور مدارس میں علماء اتنا عرصہ جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ سب تبھی تو ہم کہتے ہیں دین کا مسئلہ یہ عام اسکالر سے نہیں پوچھنا چاہیے، پراپر عالم دین ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ شریعت نے ہمیں حکم چینج کرنے کی اجازت دی اور کس موقع پہ ہمیں اجازت نہیں دی ہے.
خواب میں اپنے شوہر کی بار بار کسی سے شادی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کے شوہر یا تو میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اب آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے شوہر شادی کریں گے. تو دیکھیں، خواب جو ہمیں آتا ہے نا، وہ جو ہم دن بھر سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں کوئی سوئی اٹک گئی ہوتی ہے، تو زیادہ تر 99% خواب پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہی چیز خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے شوہر کا مسئلہ کم ہے، آپ کا مسئلہ زیادہ ہے. آپ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کریں گے. بہت کم لوگوں کے، عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں. تو اور اگر مقدر میں لکھا ہے تو کر کے چھوڑیں گے. تو اس لیے آپ اس پہ سوچنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. تو سوچنا، اور آ رہے ہیں خواب تو آنے دیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں، خود ہی بند ہو جائیں گے. خوابوں کو زیادہ لفٹ کرائیں گی تو بار بار وہ خواب ریپیٹ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے عورت کو ٹینشن ہوتی ہے خواب میں اپنے شوہر کی شادی دیکھنے سے. تو ٹینشن والے خواب زیادہ تر جب آتے ہیں جب آپ رات کو آپ کا پیٹ بھاری ہوتا ہے یا آپ کو پہلے سے کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو اب ٹینشن کا علاج تو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہی بتائیں گے، لیکن میں پیٹ کا علاج ہلکا پھلکا بتا دیتا ہوں کہ رات کو کھانا آپ ہلکا کھائیں، پیٹ میں گیس نہ ہو اور چت نہ لیٹیں. خواتین جب چت لیٹتی ہیں اور رات کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے، کروٹ کے بل لیٹا کریں. پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو پھر ان کو شوہر کی کبھی دوسری شادی آ رہی ہوتی ہے خواب میں، کبھی ساس جو ہے وہ سانپ کی شکل میں اور نندے چھپکلیوں کی شکل میں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے کہ رات کو پیٹ کو ہلکا رکھیں اور کروٹ کے بل سوئیں، تو انشاءاللہ یہ پھر خواب ختم ہو جائیں گے آپ کے. مدینہ میں رہنے والے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے قریب کی مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل چھوڑ سکتے ہیں. ویسے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے قریب کی مسجد میں نماز پڑھی جائے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کی طرف سفر کر کے جانا یہ باقاعدہ ایک الگ سے عبادت ہے. مہر میں حج کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے. یہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ حج کراؤ گے، یہ میرا مہر ہے، کیونکہ جو بھی مالی چیز ہوتی ہے نا وہ مہر میں لکھوائی جا سکتی ہے. تو حج پہ بھی مالی خرچہ آتا ہے. مفتی صاحب کون سے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ کارٹون بچے دیکھتے ہیں، بڑے تھوڑی دیکھتے ہیں. اس کارٹون میں بے حیائی نہ ہو، کوئی ایسا میسج نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر کارٹون دیکھنے کی اجازت ہے. اور بچوں کو وہ کارٹون دکھایا کریں جس میں ان کے لیے کوئی لیسن ہو، کوئی سبق ہو. بڑے تھوڑی کارٹون دیکھتے ہیں بھائی. احمد علی انڈیا سے، اگر تالاب میں مردہ جانور پھینک دیا تو کیا اس تالاب کی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ جی، مردہ جانور تالاب میں پھینک دیا، تالاب کا پانی تو ناپاک ہوگا لیکن مچھلی ناپاک نہیں ہوتی، وہ جائز ہے کھانا. میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اور خود کفیل نہیں ہے، تو اس کی بیوی کے پاس زیور ہے، تو کیا میرے بیٹے پر اس کی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ واجب ہے؟ کسی کی زکوٰۃ کسی دوسرے پہ واجب نہیں ہوتی. اگر اس کی بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہے. ہاں، شوہر اگر اپنی طرف سے دے دے بیوی کو بتا کے تو ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن لازم شوہر پہ نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیوی کہاں سے زکوٰۃ دے گی؟ بھئی یہاں سے دے گی نا جو سونا رکھا ہوا ہے. سونا تو اصل کرنسی تو ہے ہی سونا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں اور علماء کہیں آپ پہ پر لازم ہے کہ آپ 1,00,000 پہ $2,500 زکوٰۃ دیں. آپ کہیں میں کہاں سے زکوٰۃ دوں، میرے پاس تو ڈالر ہیں. تو بھائی ڈالر ہی تو ہے، یہ کوئی یہی تو کرنسی ہے. تو آپ کہیں میرے پاس پاکستانی کرنسی تو ہے نہیں، تو بھائی اس کو چینج کراؤ. تو ایسے ہی سونا بھی کرنسی ہے. جب گولڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو کاٹیں اور 2.5% اس میں سے زکوٰۃ دیں. اور اگر کاٹتے ہوئے دل کٹ رہا ہے، دل پہ بھی چھرے چل رہے ہیں کاٹتے ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ اتنے پیسے دے دیں، جتنے کا سونا ہے اس کا 2.5% دے دیں. یکمشت پیسے دیتے ہوئے دل پہ آرے چل رہے ہیں تو قسطوں میں دے دیں. اتنی آسانی اللہ نے دے دی ہے، پھر بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا بھائی تو پھر وہ وعید ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی سونے چاندی کو پگھلا کے ان کو داغا جائے گا. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، جب وہ زندہ تھیں تو میری بیوی ان کو تنگ کرتی تھی، تو کیا اب مجھے اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہیے؟ بدلہ لیں گے تو بیوی کا بھی انتقال ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ بیوی کو تنگ کریں گے. والدہ کا انتقال ہوا نا، بیوی تنگ کرتی تھی تو اس کا بھی تو اثر ہوا ہوگا نا انتقال ہونے میں. تو اب یہی ہے کہ والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جب وہ تنگ کر رہی تھی بیوی والدہ کو. اب جو ہونا تھا ہو گیا، توبہ استغفار کریں والدہ کے لیے. اب یہ کہ بدلہ نہ لیں بیوی سے، چھوڑ دیں، آخرت پہ ڈال دیں، اپنا گھر خراب نہ کریں.
مفتی صاحب مجھے موبائل کا تھوڑا بہت کام آتا ہے تو میرے دوست وغیرہ میرے پاس آ جاتے ہیں موبائل ٹھیک کروانے، لیکن وہ موبائل پر گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تو کیا مجھے ان کا موبائل ٹھیک کرنے کا گناہ ہوگا؟ موبائل ٹھیک کرنا جائز کام ہے، جائز جاب ہے. اب کوئی اگر اس کو گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے. ایسے تو پھر کوئی بھی کام جائز ہی نہیں ہوگا دنیا میں. آپ کسی کی گاڑی ریپیئر نہیں کر کے دے سکتے، ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے فلم دیکھنے جاتا ہو. آپ کسی کے گھر کو کلر نہیں کر سکتے اور کنسٹرکشن کا کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، شراب پیے. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کام بنے ہی ناجائز کے لیے ہیں، جیسے موسیقی کے آلات بنانا، وہ تو ہے ہی گناہ ہی کے لیے. شراب بنانا، اس کا تو کوئی جائز استعمال ہے ہی نہیں نا. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، جائز ناجائز. اس میں جو گناہ کرنے والا ہے اس کے اپنے ارادے کا دخل ہوتا ہے. تو اگر وہ گناہ میں استعمال کرے گا تو گناہ بن جائے گا، نیکی میں استعمال کرے گا تو نیکی بن جائے گی وہ کام. تو موبائل کو ریپیئر کرنا یا موبائل کا خرید و فروخت کرنا یہ جائز کام ہے. اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. ہماری طرف ایک صاحب ہیں جو کہ ایک مزار میں جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعے کی نماز، اور نماز پڑھاتے ہوئے کیونکہ قبر سامنے بھی ہوتی ہے تو کیا ادھر ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہ پڑھیں بھائی، شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہی ہے. سامنے قبر ہے، ادھر ہی سجدہ ہو رہا ہے، تو ان کو منع کریں کہ یہاں جمعہ نہ پڑھائیں، یا تو قبر ختم کریں یہاں سے. زرافہ اور گلہری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ گلہری تو حشرات الارض میں ہی آتی ہے، چھپکلی کی اور گرگٹ کی قسم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ زرافہ جائز ہے، تو حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن کھائے گا کون؟ آپ ذرا جائیں افریقہ میں، ایک زرافے کو شہید کرنے کی کوشش تو کریں. اتنا بھاری جرمانہ ہے کہ آپ کی نسلیں بکرا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی، دمبا کھانے کے قابل نہیں رہیں گی. اس لیے یہ تجربہ نہ کریں آپ. باقی حلال جانور ہے. مفتی صاحب میرے اگر 4-5 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو میں کس طرح رکھوں؟ کیونکہ 4-5 سال کے روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا میں کفارہ دے سکتی ہوں؟ نہیں جی، آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے. 4-5 سال کے روزے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تو ایک دن میں تو ایک سال میں تھوڑی رکھنے آپ نے. تو خواتین کو جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں وہ 6, 7, 8, 10 سے زیادہ روزے ہو ہی نہیں سکتے. تو بالفرض پورے رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیوں کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو قضا کرنا پڑے گا. تو یوں کر لیں کہ دسمبر میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، پھر اگلے سال دسمبر میں دوسرے سال کے روزے رکھ لیں، اگلے سال دسمبر میں تیسرے سال کے روزے رکھ لیں. دسمبر جنوری میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے دن ہوتے ہیں، تو بہت ایزیلی رکھے جا سکتے ہیں. تو 5 سال کے روزے آپ نے 1 سال میں نہیں رکھنے، 5 سالوں میں رکھ لیں آپ. لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر گناہ ہوگا. اور یہ رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، رکن کو چھوڑ دینا ہلکا جرم نہیں ہے. استحاضہ کی بیماری میں سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں. گردن کے مسح کا کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ کوئی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی مشروعیت میں اختلاف بھی ہے فقہاء کرام کا. احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، بس اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پاورفل طاقتور کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو کر لینا ہمارے نزدیک نہ کرنے سے بہتر ہے. بس کوئی نہیں کرتا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. لیکن اگر گردن کا مسح کرنا ہو تو کیسے کرے گا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. بعض جو یعنی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرے گا، لیکن شریعت میں ہمیں اس طرح الٹے ہاتھ سے مسح کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ گردن کا مسح اس طرح ایسے ہی کیا جائے، پانی لے کے نا یہاں سے صرف گدی کا. میں ایک خطر کی دکان پر کام کرتا ہوں. خطر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس دکان میں جب کسی کا پاؤں پتھر پہ لگ جاتا ہے تو وہ پتھر پہ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چومتا ہے اور آنکھوں پہ لگاتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے؟ صرف بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہاتھ لگانے کا اور چومنے کا حکم ہے، اللہ کے گھر کو. اس کے علاوہ کسی جگہ کو ہاتھ لگانا یا چومنا عبادت کی نیت سے یہ حرام اور ناجائز ہے. اگر عبادت کی نیت سے ہو تو حرام ہے، اور اگر کسی پتھر کو آپ چومتے ہیں صرف تعظیم کی نیت سے تو بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. تو صرف بیت اللہ میں 2 کونے ہیں، ایک ہے رکن یمانی جس کا دائیں ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے آپ استلام کر سکتے ہیں. استلام کا مطلب صرف اس کو ٹچ کریں گے محبت سے، تعظیم سے، عبادت کی نیت سے. اور
چومنا کسے ہے؟ بیت اللہ کے جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ لینا سنت عمل ہے. باقی ملتزم سے چمٹنا دائیں رخسار رکھ کے وہ بھی سنت ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو باقی بیت اللہ، یہ تو کسی اور جگہ کو آپ بیت اللہ جیسا مقام دے رہے ہیں، اس لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ بند کریں دھندا یہاں سے. میں نے بچے کے کان میں اذان دی اور اس وقت میرے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، کیا اس طریقے سے اذان ہو گئی یا دوبارہ دینی پڑے گی؟ ہو گئی بھی اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. اگر خواتین کو گھر میں جو مائک کی آواز آتی ہے تو کیا خطبے کے وقت ان کو بھی خاموش رہنا واجب ہے؟ نہیں، ان کو خاموش رہنا واجب نہیں ہے. دیکھیں، خطبے کے وقت جو خاموشی واجب ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. حدیث میں بھی حکم ہے خطبے کے وقت خاموش رہنے کا، اور نبی یعنی قرآن میں بھی حکم ہے کہ خاص طور پہ تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا. تو اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں. بعض نے کہا اس سے خطبے کی آیتیں مراد ہیں، بعض نے کہا جب نماز میں امام تلاوت کرے تو پھر مقتدی خاموش رہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب اس سے مراد ہے. تو جب بھی تلاوت سنانے کی نیت سے کی جائے گی تو اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر واجب ہوگا کہ وہ سنیں. اب خواتین چونکہ خطبے کی مجلس میں نہیں ہوتی تو اس لیے ان پر واجب نہیں ہوتا، یا جو گھروں میں ہیں ان پر واجب نہیں ہوتا. جہاں بھی تلاوت کی محفل لگے گی، جن کو سنانے کے لیے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ وہاں مجلس میں موجود ہیں، ان پر واجب ہوگا کہ وہ قرآن سنیں. تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کرتا ہے تو مقتدیوں پر خاموشی سے سننا واجب ہے، اس کو اپنے الفاظ میں ریپیٹ کرنا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک قرات کی محفل ہے نماز جو ہے، کیونکہ امام پڑھتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے. تو خطبے میں بھی یہی ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہیں ان پر تو واجب ہے، جو گھروں میں اگر کسی کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. ہاتھ میں بریسلیٹ پہننا لڑکوں کے لیے جائز ہے. کوئی بھی دھات کی چیز بطور زیور کے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. جو زیور کے طور پر، بریسلیٹ تو زیور کے طور پہ ہی پہنا جاتا ہے، تو جائز نہیں ہے. صرف مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، باقی سونے کی انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے، اور انگوٹھی کے علاوہ چاندی کسی اور طرح سے زیور کے طور پہ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے اس چیز سے بچیں. اگر لڑکی کے والدین رشتے سے یہ کہہ کر انکار کر رہے ہوں کہ لڑکا خوبصورت نہیں ہے اور لڑکی کا دل کہیں اور لگتا نہیں ہے، تو کیا والدین ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر لڑکا خوبصورت نہیں ہے اور اس بیس پہ والدین انکار کر رہے ہیں تو آپ کی لڑکی اگر بہت ہی حسینہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ بیس مضبوط ہے. لیکن جب لڑکی کو وہ صحیح لگ رہا ہے تو پھر جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، دال پک کے آ گئی، اور ہمارے ساتھ تو دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک طرف بھنڈی دال رکھی ہوئی ہے، دال چاول، ادھر جو ہے وہ گوشت کا کوئی بڑا زبردست سا کھانا بنا ہوا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمیں دال پسند آ رہی ہوتی ہے، دال چاول پسند آ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کھائیں. بھائی جس نے کھانا ہے اس کی پسند کا اعتبار ہوگا نا. اس کو اگر دال پسند آ رہی ہے گوشت چھوڑ کے تو پھر اس کو کھا لے دو دال. تو اگر لڑکا بدصورت ہے، ماں باپ کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ان کی بیٹی کو اچھا لگ رہا ہے، تو بیٹی کو جب اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ ماں باپ کو ہدایت دے. تو بیٹی کو جب اچھا لگ رہا ہے وہ، تو پھر جیسا بھی ہو تو بیٹی کا ہیڈیک ہے وہ. اس لیے اس بیس پہ پھر والدین کے لیے انکار کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. نکاح نامے پہ لڑکی کا سائن لینے سے کیا اجازت ہو جاتی ہے، یا لڑکی سے الگ سے پوچھنا ضروری ہے کہ قبول ہے یا نہیں؟ نکاح نامے پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، کوئی اجازت کے الفاظ بھی نہیں ہوتے، ایجاب و قبول کے الفاظ بھی نہیں ہوتے، لہذا نکاح نامے پہ سائن کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، اگر لڑکی سے پوچھا گیا کہ ہم تمہارا نکاح فلاں سے کرا رہے ہیں، تمہاری طرف سے اجازت ہے، یہ پوچھنے کے فوراً بعد لڑکی نے سائن کر دیے نکاح نامے پہ، تو یہ سائن دلالتاً اجازت سمجھے جائیں گے، بھائی یہ راضی ہے. راضی نہ ہوتی تو سائن نہ کرتی. تو یہ اگر سوال کیا گیا تھا لڑکی سے اور اس کے جواب میں لڑکی نے سائن کیے، یا زبان سے ہاں کہہ دیا، یا خاموش رہ گئی کنواری لڑکی، اگر باپ اس سے پوچھے یا بھائی پوچھے اور وہ خاموش رہے تو یہ خاموشی بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ راضی ہے. ہاں، ابا کے علاوہ کوئی اور اگر پوچھتا ہے، کوئی نامحرم بندہ آ کے پوچھتا ہے، تو پھر خاموشی اجازت نہیں ہے. خوب سمجھنا ہے، پھر لڑکی منہ سے بولے گی تو اجازت سمجھی جائے گی. تو اس لیے نکاح نامے پہ سائن اگر لڑکی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس نکاح پہ راضی ہیں، ہم آپ کا فلاں سے نکاح کرا رہے ہیں، اور وہ جواب میں سائن کر دے تو یہ سائن کرنا تو اجازت سمجھا جائے گا. ورنہ اگر ویسے ہی کوئی سائن کر دیتی ہے تو اس سائن کرنے کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا.
نہ اس سے نکاح ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کسی ایسی حدیث کی کتاب کا نام بتا دیں جس میں منتخب اور صحیح احادیث ہیں۔ ریاض الصالحین بہترین کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ خرید لیں آپ۔ عورت بغیر پوچھے اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کے بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، ان بنیادی حقوق میں ایک یہ بھی ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو شاپنگ میں اتنا پیسہ نہ اڑا دے کہ شوہر کے لیے ٹینشن کھڑی ہو جائے، تو چوری کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ البتہ شوہر اگر بیوی کے بیسک حقوق بھی ادا نہ کر رہا ہو، بیسک نان نفقہ جو ضروری ہے، تو پھر اتنا نکال سکتی ہے جس میں اس کا بیسک نان نفقے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن بہت کم شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیسک نان نفقہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن بہرحال اگر کوئی شوہر اس طرح کا ہے تو پھر لے سکتی ہے۔ میرے ابو نے نشے میں اللہ کو برا کہا، ہم کیا کریں؟ نشہ چھڑوائیں ابو سے، کلمہ کفر زبان سے کہا تو توبہ کروائیں، اور تجدید نکاح بھی کروائیں۔ مرد کا سونا پہننا کیسا ہے؟ حرام ہے جی، مرد کے لیے صحیح حدیث ہیں اس بارے میں واضح۔ چاندی اور سونا دونوں مرد کے لیے حرام ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ کا لڑکا جانور ذبح کر سکتا ہے؟ جو نابالغ بچہ ہے نا، جو ممیز ہو، تھوڑا سمجھدار ہو تو، اور جانور ذبح کرنا جانتا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کہنا جانتا ہو، تو اس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے، وہ ذبح کر سکتا ہے۔ یعنی بالغ ہونا ضروری نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، نابالغ بھی کا ذبیحہ بھی حلال ہے، مگر یہ کہ وہ بچہ ممیز ہو، صبی ممیز، ذبح کرنا جانتا ہو اور تکبیر کو ارادے کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے۔ عمران احمد انڈیا سے، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے ہیں لیکن میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں 2 نام ایکسٹرا ہیں، کیا وہ نام بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے 99 نام وہ ہیں جن کو یاد کرنے پہ جنت کی بشارت ہے، باقی اللہ جیسے ذات اللہ کی لامتناہی، تو نام بھی لامتناہی ہے، اس کے ناموں کو کاؤنٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو نام ہیں وہ اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کی صفات جو اچھی صفات ہیں وہ تو لامحدود ہیں، اس کو تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے کوئی 99 کے بجائے 100 نام لائے، 101 نام لائے، لیکن وہ صفات سب قرآن و سنت سے ثابت ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 99 نام وہ ہیں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو یاد کر لے تو اس سے اس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت ملتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے قرآن سے 99 نام نکال کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی اور نام ڈال دے، کوئی ایک نام نکال دے وہاں سے دوسرا ڈال دے تو بھی ٹھیک ہے، یا اضافہ کر دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اپنی عقل سے کام نہ لے، جو قرآن و سنت میں اللہ کی صفات ثابت ہیں انہی کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اگر کوئی باتھ روم میں وضو کرے تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے بھائی۔ کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو فاتحہ وغیرہ کرتا ہو اور قبروں پہ جاتا ہو؟ اگر وہ قبروں سے جا کے دعائیں مانگتا ہے یا واضح طور پہ شرک کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا، صرف بدعتیں کرتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص شادی ہی نہ کرے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ شادی نہیں کرتا تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا پر جو وعیدیں ہیں وہ وعیدوں کا مستحق ہوگا، یعنی قابل ملامت ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے نکاح واجب تو اس وقت ہوتا ہے جب زنا کا یا گناہ کا خوف ہو، اگر گناہ کا خوف نہیں ہے تو پھر نکاح چھوڑنا سے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن قابل ملامت ضرور ہے، وعیدیں ضرور ہیں اس کے اوپر، اس لیے سنت مؤکدہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکے، گو کہ وہ گناہ نہیں ہوتا جو واجب چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہا، مثال کے طور پر کسی کو یقین ہے کہ میں عورت کے حقوق ہی ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ناممکن ہے، تو پھر اس کے لیے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ یا کوئی خدا نخواستہ نامرد ہو بالکل، تو اس کے لیے دھوکہ دے کے کسی عورت سے نکاح پھر جائز نہیں ہے۔ میں سورہ بقرہ روز پڑھتی ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج جلالی ہے، روز نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی سورج جلالی کیسے ہو سکتی ہے۔
کہ کوئی صورت جلالی کیسے ہو سکتی ہے. روز پڑھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کریں. ڈیلی سورہ بقرہ پڑھنے کے بجائے الف لام میم سے شروع کریں، الحمد سے، اور تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پورا قرآن ختم کر لیا کریں، پھر دوبارہ سے شروع کریں. یہ سب سے زیادہ ترجیح اس کو دینی ہے، تاکہ پورا قرآن پڑھیں نا. ہر سورت کے اپنے ایک فضائل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر چند صورتیں مخصوص ایسی ہیں جن کے فضائل زیادہ ہیں، ان کو پڑھ لیا کریں. جیسے سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد پڑھنا، اور سورہ بقرہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین جنات کے اثرات نہیں آتے. تو پہلے پورا قرآن کا ایک معمول بنائیں کہ اتنا حصہ روز پڑھنا ہے، تاکہ ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 یا 4 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر اضافی جو ٹائم ہوگا وہ آپ بے شک ڈیلی سورہ بقرہ پڑھیں، کوئی جلالی نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا. کیا قرآن تو سارا ہی جلالی ہے بھائی، اس دیکھا جائے اللہ کا جلال اس میں ہے، لیکن رحمت بھی ہے. وہ کیا مرحوم کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کسی کو بھی کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، تو روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے. لیکن جو چیز منصوص ہے حدیث میں، جس کی صراحت ہے، وہ ہے صدقہ خیرات. اس لیے زیادہ تر صدقہ خیرات کو فوکس کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اس کو لوگ کم فوکس کرتے ہیں، روزہ تلاوت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. صدقہ خیرات کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. محمد اظہر انڈیا سے: میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے نہیں کرا رہے، کیونکہ وہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہے اور میرے سے 2 سال بڑی ہے. تیرے سے 2 سال بڑی ہے؟ یوں بولے بھائی مجھ سے 2 سال بڑی ہے. اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. میرے سے 2 سال بڑی ہے، اسی وجہ سے تو کر نہیں رہے. وہ کہ تیرے کو اگر آپ یوں بولا کریں نا، مجھ سے 2 سال بڑی ہے، تو کیا میں اس کے خلاف اپنی امی کے خلاف جا کر اس سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ لڑکی کے گھر والے راضی ہیں؟ بعض دفعہ والدین کو لڑکی کے اخلاق پر اور ان چیزوں پر اشکالات ہوتے ہیں. خاندان اچھا نہیں ہوتا، اخلاق اچھے نہیں ہوتے، دین داری نہیں ہوتی، اس طرح کی، یا خدمت گزار نہیں ہوتی. تو اس بیس پر اگر والدین کہتے ہیں بھئی وہاں شادی مت کرو، تو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے. ان کا تجربہ زیادہ ہے، اور پھر وہ آپ کی جو بیوی ہے صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے والدین کی بہو بھی ہوگی، وہ آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہوگی. تو ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. لڑکوں پہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے بس عشق کی. وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ پورے خاندان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس ایک نمونے کے گھر میں آنے سے. تو تو اس لیے والدین کی بات کو مشورہ، اس کو ویلیو دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی معقول ریزن نہیں ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ 2 سال آپ سے عمر میں بڑی ہے، تو یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ماں باپ کو روکنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے. تو آپ پھر کوشش کریں اماں ابا کو محبت سے منائیں، سمجھائیں، مان جائیں، ٹھیک ہے. نہیں تو وہی پیکیج ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں، کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے. اچھا بھائی، ایک شخص نے سوتے ہوئے نیند میں بیوی کو طلاق دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جبکہ شوہر کو نہیں پتا، بیوی کہہ رہی ہے میں نے سنی ہے. نیند میں طلاق نہیں ہوتی بھائی، نیند میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. انسان پر جب سوچنے سمجھنے کے دروازے بالکل بند ہو جائیں، جیسے دیوانہ پاگل آدمی ہے، یا بے ہوش ہے، یا بے ہوشی میں تو خیر کیا دے گا، سوتے ہوئے میں، تو ایسی کنڈیشن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ہاں نشہ خود کرے گا تو خوب سمجھ لیں طلاق واقع ہو جاتی ہے پھر، اگر نشے میں دی ہے. کیا مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر جو زمزم چھڑکتے ہیں اور عہد نامہ رکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ عہد نامہ رکھنا تو بالکل جائز نہیں ہے. پانی تو قبر پہ چھڑکا ہی جاتا ہے تاکہ قبر ڈھہ نہ جائے. تو اگر کوئی زمزم چھڑک دے تو بھی ٹھیک ہے، تبرکن، برکت کے لیے. زمزم ایک مبارک پانی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں میں لوگ اعتدال میں نہیں رہتے اور ان چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں. آج ایک آدمی زمزم چھڑکے گا، پھر دوسرا، پھر سارا زمزم قبروں پہ ہی استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہاں سے چوری ہو کے آئے گا، پھر مارکیٹ میں مہنگے داموں بکے گا. اس لیے بھائی ان چیزوں میں نہ پڑیں اور فوکس کریں اعمال کو، دعاؤں کو. جو منسوس چیزیں ہیں ان کو فوکس کرتے نہیں، جو چیزیں منسوس نہیں ہیں یعنی حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو لوگ زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. ہاں کسی کے پاس زمزم پڑا ہوا ہے وہیں قبر پہ اتفاق سے جیب میں بوتل پڑی ہے تو وہ برکت کے لیے چھڑک دے، تو اللہ سے امید ہے کچھ فائدہ ہوگا اس سے، تبرک ہے تو. لیکن اس میں تکلف نہ کیا جائے. قسم کا کفارہ کیا ہے اور کیسے ادا کرتے ہیں؟ قسم کا کفارہ ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اگر 10 غریبوں کو ایک ٹائم کا کھانا 20 دن تک کھلا دیا تو بھی ٹھیک ہے،
اور دوسرا، ایک غریب کو 10 دفعہ کھانا کھلا دیا الگ الگ دن تو بھی ٹھیک ہے، یعنی غریب ایک کو لیکن 10 دنوں میں اس کو کھانا ڈیوائڈ کر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو بھی ٹھیک ہے، یا ایک ہی غریب کو 20 دن تک کھانا کھلاتے رہیں تو وہ بھی 10 غریبوں کے قائم مقام ہے، ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کھلا دیا، یہ بھی جائز ہے۔ اور 10 غریبوں میں 2.25 کلو گندم بانٹ دیں اس طور پر کہ ہر غریب کو 2.25 کلو گندم ملے، یعنی 2.25 کلو گندم کے پیکٹ بنا کے 10 پیکٹ بنا کے 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 2.25 کلو گندم کے 10 پیکٹ بنائیں اور ایک ہی غریب کو 10 دن تک دیتے رہیں، یعنی آج دیا پھر اگلے دن دوبارہ اسی غریب کو دے دیا، تیسرے دن دوبارہ اسی غریب کو دے دیا، 10 دنوں تک، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا 2.25 کلو گندم کی قیمت اس کو 10 سے ضرب دیں اور اس کو 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یعنی ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم کی قیمت جائے، پیسے جائیں، چاہے ڈالر کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو، یہ بھی جائز ہے۔ تو ہر طرح سے جائز ہے، البتہ ایک ہی غریب کو ایک دن میں آپ نے 10 دن کے پیسے دے دیے یا اتنا گندم دے دیا تو پھر وہ ایک ہی غریب سمجھا جائے گا، 10 نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں، نہ کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ گندم دے سکتے ہیں، نہ گندم کی قیمت دے سکتے ہیں، خود آپ غریب ہیں، تو پھر لگاتار 3 روزے رکھیں آپ۔ علی خان انڈیا سے، کیا شادی شدہ مرد کنواری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ جو اچھا رشتہ ملے کر لو، فوراً، دیر نہیں کرو۔ یہ مسائل کا سیشن تو آج اپلوڈ ہوگا، جمعرات، آج کیا تاریخ ہے؟ جلدی بتاؤ جلدی۔ 19 جون ہے، جمعرات ہے، 2025 ہے۔ تو جیسے ہی ابھی فوراً اپلوڈ ہو جائے گا یہ میرا مسائل سیشن، تو جیسے ہی آپ کو اطلاع ملے فوراً پیغام بھیج دیں، جیسے یہ سیشن آپ سن لیں فوراً۔ اگر ایک شخص بکری خرید کر دوسرے کو دے اور کہے کہ اس کا دودھ تم پینا، اور جب یہ بچہ دے گی، اگر 2 بچے دے گی تو ایک بچہ تمہارا ایک بچہ میرا، اور اگر ایک بچہ دے تو پھر اس بچے کو فروخت کر کے آدھی قیمت کر لیں گے، کیا اس طرح تجارت کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، بالکل گناہ ہے، اور اس طرح سے نفع تقسیم کرنا ناجائز ہے۔ آپ یوں کریں کہ کسی شخص کو بکری دے دیں اور کہیں کہ بھائی اس کے دودھ کا میں مالک ہوں، باقی اس کو اجازت دے دیں، یار میری بکری ہے، پیتے رہو، لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو، اور تم جب میں چاہوں گا روک لوں گا تمہیں، میری مرضی پر ہے کہ تمہیں پینے دوں یا نہیں پینے دوں، جیسے آپ اپنی بکری کسی کو عاریتاً دے دیتے ہو یا دودھ دے دیتے ہو۔ اور جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ بولو بھائی وہ بچے بھی میرے ہوں گے، تمہیں متعین اجرت ملے گی، یعنی بکری پالنے کی، اور چارے کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ چارے میں ایک اماؤنٹ باندھ دیں کہ اتنا خرچہ چارے کا ہوگا، اور یہ تمہیں الگ سے میں پیسے دے رہا ہوں اجرت کے۔ پھر جب پیسے دینے کا ٹائم آئے تو پھر اس میں یہ تدبیر کی جا سکتی ہے کہ یار میں نے تمہیں فار ایگزامپل 50,000 روپے دینے ہیں، تو یہ بچہ جو ہوا ہے نا یہ دیکھ لو کتنے کا ہے، یا میں نے تمہیں 25,000 دینے ہیں تو دیکھ لو یہ 2 بچے ہوئے ہیں، ایک بچے کی قیمت 25,000 اگر بنتی ہے تو پھر اس کے بدلے میں بچہ ہی رکھ لو۔ تو یعنی اماؤنٹ میں اس کو متعین کر کے طے کرنا پڑے گا، خوب سمجھ لیں، اور چارے کا خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا کیونکہ بکری کے مالک آپ ہیں۔ آپ کے بیانات سے لوگوں کے گھروں کا سکون تباہ ہو رہا ہے، میرے شوہر نے آپ کا بیان سن کر دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور اب لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں۔ آپ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لڑکیوں کا گھر بسے، لیکن آپ کے بیانات سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بیانات کا لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو میں خود اپنے بیانات میں بتا چکا ہوں، لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر میں قرآن و سنت بیان کرتا ہوں تو پھر اس کی پوری شرطوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ بہت سے لوگوں کے واقعات سامنے آئے ہیں جنہوں نے دوسری یا تیسری شادی کی، پہلی کو لٹکا دیا یا دوسری کے ساتھ اب ظلم ہو رہا ہے، عدل نہیں کر رہے، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ کہا ہے کہ جتنی بھی تمہاری بیویاں ہوں تم نے برابری کرنی ہے، سب کے میں بیلنس کرنا ہے تم نے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی حرام ہے، تو قرآن کے الفاظ ہیں، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ۔ تو اب یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو بہت تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے کی اور الحمدللہ عدل کر رہے ہیں وہ۔ اور یہاں پر دوسری مسئلہ یہ بھی جو کہ دوسری شادی کے لیے ٹھرکی بن جاتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، فیس بک پہ فون پہ گپیں لگ رہی ہیں، اور جب پکڑے جائیں تو بولتے ہیں ہم اصل میں شادی کے سلسلے میں تحقیق کر رہے تھے، تو یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ ہمیں ایک نظر شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہو تمیز سے پیغام بھیجیں، لڑکی کے والد سے بات کریں، ایک نظر دیکھیں ہاں یا نہ کریں، اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ لمٹ کراس کر رہے ہیں، تو یہ اپنی ٹھڑک ہوتی ہے جس پہ شریعت کا لیبل لگا رہے ہیں، یا بعض لوگ میرے بیانات کا لیبل لگا لیتے ہیں، تو میں ان سب سے بری ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر میں دوسری شادی پہ بولنا چھوڑ دوں،
کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ آ رہے ہیں، سوسائٹی میں لوگ غلط طریقے سے اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں بولنا اگر چھوڑ دیا نا تو دوسری شادی چھوڑنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہ تو ایسے ہیں کہ اس کی تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اب یعنی جو لڑکیاں ہیں وہ بے نکاحی بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، غریب ہیں، وہ زنا کر رہی ہیں، وہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں، وہ دفتروں میں جا کے بعض دفتروں میں ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ جب وہ ملازمت کرتی ہیں تو ان کی مجبوری سے جو آفیسرز ہیں، باس ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اتنے کیس ہیں کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں. جو شریف لڑکیوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں دوسری شادی کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے میں دوسری شادی کو پروموٹ کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا. البتہ یہ ضرور ہے بھائی جو اس کو ناجائز استعمال کر رہا ہے، دوسری شادی کے بہانے لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے یا دو شادیاں کر کے عدل نہیں کر رہا، تو وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کے لیے پھر تیار رہے.